بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ زخم خود کو روز دیتی ہیں، دل کرتا ہے خود کو ختم کر لوں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہوں کہ یہ تکلیف حرام موت کے بعد کی تکلیف سے بچا سکے۔ مرنے کا دل کیوں کرتا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، میں پریگننٹ ہوں۔ ممی چاہتی ہیں کہ اس گناہ کو ختم کر دوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس بچے کو مار دوں۔ میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے، نہ میرا پہلے کوئی قصور تھا، پھر میں اس کو کس بات کی سزا دوں؟ آپا کہتی ہیں کہ یہ میری آزمائش ہے، اس کے بارے میں مجھ سے روز حشر سوال کیا جائے گا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ گھر والے مجھے اچھوت سمجھتے ہیں، میری وجہ سے ان کی عزت جو داغدار ہو گئی ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے مارنا نہیں چاہتی، مگر وہ ہم دونوں کو مار دے گی۔ وہ اپنی ڈاکٹر کو اپنی ٹینشن کی وجہ بتا رہی تھی۔ ایک 25 سالہ خوبرو نوجوان اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی پرسنالٹی بلا کی اٹریکٹیو تھی۔ سامنے بیٹھی عورت نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا۔ کون ہو بیٹا؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ میں عبدالاحد ہوں، کوئی تمہید نہیں باندھوں گا، مدعے کی بات کروں گا۔ نوجوان نے کہنا شروع کیا، آپ کی بیٹی اس حال میں میری وجہ سے ہے۔ جو ہوا غلط ہوا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں اس کا خمیازہ بھگتنے کو بھی تیار ہوں۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اگر کوئی شرائط ہوں تو مجھے منظور ہیں۔ اس کی ڈھٹائی دیکھ کر عورت کا خون کھول گیا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دے دوں گی؟ عورت غصے سے سرخ پڑ گئی۔ جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی اور آپ کی بیٹی کی بھلائی اسی میں ہے۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ آپ مجھے سزا دلوانے کا سوچ رہی ہیں تو بے وقوفی ہے، نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ آپ چاہ کر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ خیر، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، یہ میرا کارڈ ہے، مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی نے گھر آ کر بابا کو آفس سے گھر جلدی آنے کا کہا۔ شام کو اس نے دیکھا بابا آنے والے وجود کو مصیبت کہہ رہے تھے۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں ممی، جہاں تک یہ یہاں رہے گی لوگ باتیں بنائیں گے، جب یہی نہیں ہوگی لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس کا بھائی بولا تھا، اس کے لیے بہن سے زیادہ لوگوں کی باتیں اہم تھیں۔ مگر ہم اس لڑکے سے کیسے رشتہ طے کر دیں؟ شادی کے بعد بھی اگر اس نے اپنی ساری حرکتیں جاری رکھیں تو؟ میری بیٹی ہے وہ، اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ بابا نے یہ کہہ کر ماما کو چپ کروا دیا تھا۔ لوگوں سے ڈر کر آپ اپنی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں؟ ممی روتے ہوئے انہیں سمجھا رہی تھیں۔ کال کرو اسے، کہو کہ جمعے کو نکاح کے لیے آ جائے۔ بابا نے ممی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ جمعے کو اس کا نکاح ہوا۔ اس نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب جانتی ہے۔ نکاح کے بعد اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا، جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ ممی نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا۔ 6 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ وہ سر جھکائے سب کچھ سنتی رہی، مگر اچانک ایک کہکہا بلند ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسی ہی کوئی بات ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا تم؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا لگا تمہیں؟ تم پوری دنیا سے جھوٹ بولتی پھرو گی، کسی کو تمہارے متعلق پتہ نہیں چلے گا؟ کیسے سوچا تم نے کسی اور کے گناہ کی سزا میرے سر ڈال دو گی؟ وہ نفرت سے بولا۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہوگی، مگر نہیں، تم نے تو میری غلطی کی آڑ میں اپنا کام نکال لیا۔ داد دینا پڑے گی تمہیں، ایک ایسے آدمی پر الزام لگایا جو کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کا وجود اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگا تھا۔ پہلے جو اس نے کیا کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب جو کر رہے ہو جان کر جینے کے قابل نہیں چھوڑنا تھا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کی ہے؟ ایک نوعمر نرس نے اسے دیکھتے ہوئے وارڈ بوائے سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو اسے؟
हाँ, ये परसों ही यहाँ लाई गई थी। इसका मिसकैरेज हुआ था, सीढ़ियों से गिर गई थी। हालत ख़राब थी इसकी। रशीदा बता रही थी कि जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी थे। नोमन नर्स ने वार्ड बॉय को तफसील बताई, जो उसके पीछे बैठा अहद सुन रहा था। अगले दिन 12 बजे के करीब उसे होश आया था। वो मशीनों में घिरी लेटी थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर अंदर आती नर्स ने उसे रोक दिया। लेटी रहो, बाजू पर जोर मत दो। मुझे यहाँ कौन लाया? वो पूछ रही थी। तुम्हारा शौहर और कौन? मेरा शौहर? कहा है ना लेटी रहो। वो दर्द के बावजूद उठकर बैठी तो नर्स ने उसे झड़क दिया। मुझे जाना है। उसने अपनी ड्रिप हटाने की कोशिश की। पागल हो गई हो क्या? आराम से लेट जाओ प्लीज़ डॉक्टर, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। वो रूहान सी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ आई कैसे है। 3 दिन के बाद वो दुश्मने जहाँ हस्पताल आया तो वो सो रही थी। उठी तो वो चेयर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। चलो चलें। उसे देखकर उसने अखबार तह कर दिया। खैरियत पूछने की जहमत भी नहीं की। घर की बजाय उसे होटल में ले आया। बिना कुछ कहे उसी होटल में छोड़कर चला गया। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको बताए बगैर कोई फ़ैसला किया है तो? कैसा फ़ैसला? उसकी माँ हैरान हुई थी। मैंने शादी कर ली है। उसने मामा को देखते हुए गिलास मुंह से लगा लिया। मजाक कर रहे हो ना? वो हैरान परेशान उसका मुंह देख रही थी। नहीं, वो सब कुछ जानती है तुम्हारे बारे में। अब मामा को तफ्तीश हुई। सब कुछ नहीं, कुछ कुछ जानती है। अगर वो भी अनम की तरह तुम्हें छोड़ गई तो? नहीं छोड़ेगी। सिकंदर के लहजे में बिला का यकीन था। वो जानता था कि वापसी के दरवाजे बंद हैं। एक्सपेक्ट तो हमने अनम से भी यही किया था, मामा ने कहा था। नहीं मामा, अनम ने झूठ बोला था। मुझ में कोई कमी नहीं है। उसने हमें बताए बगैर 2 मरतबा अबॉर्शन करवाया। मैंने अपना चेकअप करवाया है। उसने हमें चीट किया और जाली रिपोर्ट्स बनवाई थीं। रुकैया बेगम मुंह खोले सब कुछ सुन रही थीं। ऐसा क्यों किया उसने हमसे? हमारी मोहब्बत में क्या कमी थी? वो सदमे से बोली। मुझे छोड़ना चाहती थी किसी और के लिए। उससे शादी करके दुबई चली गई। आप इसे अपना लें, बहुत अच्छी है। आपका और आपके घर का ख्याल रखेगी, अनम जैसी नहीं है। उसने जितना उसके बारे में पता किया था सब मामा को बता रहा था, सिवाय अपनी गलतियों के। जब जानते हो कि मुझे पसंद आएगी तो साथ क्यों नहीं लाए? मामा उसे देखकर खुश थीं। वो अपने आप से कि चलो सिकंदर उनके इकलौते बेटे ने अपने बारे में सोचा तो सही। शादी ऐसे क्यों की बेटा? मुझे भी लेकर चलते उसके घर ना, हम बाकायदगी से रिश्ता लेकर जाते। मगर सिकंदर की आंखों में कोई तासुर नहीं था। अपनी कमी की वजह से उसने लोगों का सामना करना छोड़ दिया था। मामा के इसरार पर उसने अनम से शादी की थी। सच्चे दिल से रिश्ते को निभाने की कोशिश की, मगर अनम ने 2 साल बाद ये कहकर खुला ले ली कि सिकंदर कभी बाप नहीं बन सकता। फिर अपने गम को भुलाने के लिए सिकंदर ने शराब का सहारा लिया और इसी शराब के नशे में वो नवाल के साथ जुल्म कर बैठा। अनम ने खुद तो झूठ के सहारे अपनी खुशियाँ हासिल कर ली, मगर कई जिंदगी में जहर घोल दिया। अच्छा छोड़ें, अब तो कर ली है। ये बताऊं घर कब लाऊं? वो मौजू बदलते हुए बोला। मामा को लगा था कि नवाल के घर आने के बाद सिकंदर में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। वो वक्त से घर आने लगा था। शराब तो उसने छोड़ ही दी थी। मिस्टर जिब्रान भी बेटे में आने वाली तब्दीलियों से खुश थे। मामा तो इसका क्रेडिट नवाल को देती थी, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। वो ये सब इस डर से करता कि कहीं मामा को इस रिश्ते की असलियत पता न चल जाए। नवाल को भी वो तंबी करके लाया था कि अगर उसके घर वालों को इस रिश्ते की असलियत पता चली तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। नवाल बस इतना जानती थी कि सिकंदर की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। घर आने के बाद नवाल को सिकंदर की माँ ने बहुत प्यार दिया, जबकि सिकंदर और नवाल के दरमियान इतना सा रिश्ता था कि वो दोनों एक कमरे में रहते थे। सिकंदर को नवाल का उसकी चीज़ों को हाथ लगाना तक पसंद नहीं था। उसे देखकर उसे अनम की याद आती, सो सारा गुस्सा वो नवाल पर उतार दिया करता। नवाल को सुबह शाम प्रिटेंड करना पड़ता कि वो खुश है। रात को उसे सिकंदर की गुर्बत में अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। उससे नफरत होने लगती। उसने इजहार कभी नहीं किया, मगर दिल चाहता कि वो यहीं कहीं से भाग जाए। उसके तो अपनों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन गुजरते दिनों के साथ वो इस अजियत की आदी हो गई। सिकंदर अपनी माँ के सामने उससे बहुत मोहब्बत से पेश आता, मगर उनके पीछे वो अजनबी बन जाता। फिर रात को वही अजनबियत की तमाम हदें उबूर कर देता। इसकी वजह से उसकी नमाजें क़ज़ा होने लगीं।
کبھی تہجد پڑھنے سے روک دیتا کہ تہجد فرض نہیں ہے، تو کبھی فجر میں کہتا کہ نماز نہیں پڑھو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ نوال کی اس کے سامنے ایک نہ چلتی۔ اسے سکندر کے گھر آئے 3 ماہ ہونے کو تھے۔ سکندر کا رویہ چوں کا توں تھا۔ نوال کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، سارا دن وہ کچن میں گھسی رہتی۔ اب تو سکندر رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ سارا دن وہ پاگلوں کی طرح گھر میں پھرتی رہتی، ماضی کو بھلانے کی کوششیں کرتی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ سکندر بخار کی وجہ سے آفس نہیں گیا۔ ناشتے کے لیے باہر لان میں آیا تو اسے اکیلے بیٹھا دکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی بے دردی سے اپنی بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی کی اذیت کا باعث بنے گا، مگر انم کی بے وفائی نے اسے بدل ڈالا تھا۔ اب کہ اسے نوال سے ہمدردی ہو رہی تھی، جو اس کی وجہ سے ایک اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایسے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے نظریں چرائے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ناشتہ لگا دوں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلمہ نہیں آئی آج؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ پلکیں چھپائے کھڑی تھی۔ ناشتہ لگا دوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم نے کر لیا؟ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اتنے نرم لہجے میں کچھ پوچھا۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی، خاموش رہی۔ یہ کہ اس سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لگا دو ناشتہ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ ناشتہ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ تم نہیں کرو گی؟ جاتے ہوئے اس نے نوال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تم باہر بیٹھی رو رہی تھی؟ سکندر نے نوال سے پوچھا تو اسے حیرت ہوئی۔ نہیں۔ اس نے ٹیبل پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو۔ سکندر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ چائے ابل رہی ہوگی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے سکندر کی نظروں سے خوف آتا تھا۔ میں نے کہا ادھر دیکھو۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ نوال لرز گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ سکندر نے اس کا بازو چھوڑا اور وہ کچن میں چلی گئی۔ آج پہلی بار وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے مگر اظہار نہیں کرتی۔ اس کے دل میں بہت ساری شکایتیں ہیں مگر کچھ کہتی نہیں ہے۔ اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کا شکوہ ظاہر ہو۔ اتنا صبر آخر کہاں سے آیا اس لڑکی میں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے ہی آپ سے سوال کر رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے سکندر کا رویہ عجیب ہو گیا۔ جو بات بے بات اسے ذلیل کرتا تھا اس کا خیال رکھنے لگا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا کھایا ہے؟ یہ رنگ تم پر سوٹ کرتا ہے، اپنا خیال رکھا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ نے جلد ہی اسے اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ امید سے ہوئی تو سکندر اس کا اور بھی خیال رکھنے لگا، جبکہ روبینہ بیگم کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب سکندر کمرے میں آیا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر ترچھا لیٹ گیا۔ نوال نے نماز سے فارغ ہو کر لائٹس آف کر دیں۔ وہ صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد سکندر کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی سی دیر میں سو کیسے گیا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا نوال کے پاس آیا۔ اس نے اسے پکارا تو وہ اٹھ گئی۔ اٹھو، بیڈ پر سو جاؤ جا کر۔ اسے کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ بیڈ پر تھی۔ اس نے نوال کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری وجہ سے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے۔ میں نے ماما کو تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ سکندر نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ آخر دل کی بات لبوں پر آ ہی گئی۔ ایک بد کردار لڑکی آپ کے بچے کی ماں بن گئی۔ آپ اس پر خوش ہیں؟ نوال شاید پچھلی باتوں کا ذکر کر رہی تھی۔ سکندر اس کے سرخ چہرے کو تکتا رہا۔ اپنی خوشی میں مگن وہ یہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ وہ روتی رہی۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی جسے بے دردی سے مار ڈالا گیا۔ حساب کتاب کرنے بیٹھا تو سب کچھ یاد آ گیا، اپنا ظلم بھی اور اس کی معصومیت بھی۔ صبح وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ شراب تو وہ کب کا چھوڑ چکا تھا، نمازیں بھی پڑھنے لگا تھا۔ نوال نے اس میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ اسے تہجد سے روکنے والا اب خود باقاعدگی سے تہجد پڑھنے لگا۔ کئی بار اس کی آنکھیں سکندر کے رونے پر کھل جاتی تھیں۔ اس کا تڑپنا دیکھ کر وہ اسے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے نوال، تمہاری آنکھوں سے مجھے خوف آتا ہے جن میں میرے لیے نہ کوئی نفرت ہے نہ محبت۔
وہ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، چاہو گی بھی نا تو میں اور ماما تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ سکندر نے محبت سے کہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیرس پر لے آیا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا لہجہ نرم تھا۔ نوال، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کس لیے؟ میری ساری غلطیوں کے لیے، میرے سارے گناہوں کے لیے، سکندر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ کر دیا معاف، اس نے آنکھیں موند دیں۔ تو بھول جاؤ سب، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ بھول گئی ہوں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی۔ تو پھر خوش کیوں نہیں رہتی؟ تمہارے لیے، ہمارے بچے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، تم جانتی ہو نا؟ وہ بات جسے کرنے کے لیے دنوں سے ہمت کر رہا تھا۔ نوال نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ نہیں ہوگا اس بچے کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ سوارٹ سے لہجے میں کہے گئے الفاظ اس کے دل پر لگے تھے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے صرف اس بچے کی فکر ہے، تمہاری نہیں؟ سکندر کو افسوس ہوا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ یہ دیکھو، میں نے ہمارے بچے کے لیے شاپنگ کی ہے۔ وہ کافی سارے کپڑے، جوتے اور کھلونے لے کر آیا تھا۔ اسے ایک ایک چیز کھول کر دکھا رہا تھا۔ کیسی لگی شاپنگ؟ سب کچھ طے کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ اگر بیٹی ہوئی تو اتنا ہی پیار کرو گے جتنا اگر بیٹا ہوا تو اسے کرو گے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، محبت تو میں ایک جیسی ہی کروں گا۔ اور تم؟ وہ اس بچے کے حوالے سے اس کے احساسات جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ سکندر کو اس کے رویے سے ڈر لگتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ میں محبت کرنا چاہتی ہوں اس بچے سے، مگر لگتا ہے کہ اللہ نے میرے دل سے محبت نام کا جذبہ ہی نکال دیا۔ ویسے محبت کیا، میرے دل میں تو نفرت کی جگہ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ خالی لگتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم نے بتایا نہیں؟ سکندر اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر بولا۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی، پتہ نہیں۔ وہ ماما کے ساتھ اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ سکندر ساتھ نہیں تھا۔ ماما اسے بٹھا کر اس کے لیے جوس لینے گئیں۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ نرس اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ تب تک ماما آ گئیں۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کا کہا۔ سکندر ہسپتال آ گیا۔ وہ باہر بیٹھا دعائیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر لینا نے اسے بیٹی کی خوشخبری دی۔ نوال ابھی بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نوال، آج میں نے اتنے دنوں بعد سکندر کو اتنا پریشان دیکھا۔ اتنا پریشان تو تب نہیں ہوا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، پھر جب اسے انم چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو آج پتہ چلا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماما اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ اس نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہوئی ہیں، مگر اس نے صدقے دل سے توبہ کی ہے۔ سچے دل سے کی گئی توبہ تو اللہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تم بھی اس سے ان غلطیوں کے لیے معاف کر دو جن کی وجہ سے تم دونوں ناخوش ہو۔ کر دو کہ نہ؟ ماما لجاجت سے بولی، میں نے تو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ سچ بھی تھا۔ وہ اسے تبھی معاف کر چکی تھی جب اس نے اپنے گھر والوں کو معاف کیا تھا۔ تب جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کو مرے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے، کسی نے اسے بتایا نہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ تب بھی جب اس کا بھائی اس کی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، سب نے اسے چھوڑ دیا، مگر پھر بھی وہ ان سب کو معاف کر چکی تھی۔ یہ تو بالکل میرے جیسی ہے نوال۔ اپنی بیٹی کو گود میں لیے نم آنکھوں سے اسے پیار کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ تمہاری طرح پاکیزہ ہو، اپنے باپ کی طرح بدکردار نہ ہو۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ نوال کی طرف مڑا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، کوئی غلط کام بھی نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ہائے میری بچی کو لگے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے تمہارے گھر والوں کو منانے کی، مگر ناکام رہا ہوں۔ میں نے تم سے تمہارے رشتے چھین لیے۔ مجھے معاف کر دو نوال، شاید میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ واقعی اپنی حرکت پر شرمندہ تھا۔ اس کا رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پچھتا رہا ہے۔ اس کا بدی سے نیکی کی طرف آنا، سب سے بڑھ کر اس کا اپنے گناہ پر تڑپنا دیکھنا۔ وہ جتنی شدت سے معافیا مانگتا تھا اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اللہ بھی اسے معاف کر دے گا۔ اسے معافی مل گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ ان کے پاس لیٹی ننھی پری انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔